بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، آج کی یہ بات اگر آپ نے سن لی تو ممکن ہے آپ اپنے گھر کو آنے والی ایک بہت بڑی آزمائش سے بچا لے، اور اگر نظر انداز کر دی تو پھر یہ نہ کہنا کہ ہمیں بتایا نہیں گیا تھا، کیونکہ آج ہم ایک ایسے راز سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جو سیدھا آپ کے رزق، برکت اور معاشی حالات سے جڑا ہوا ہے۔ آج کا موضوع سن کر دل کانپ جائے گا اور عقل ٹھہر کر سوچنے پر مجبور ہو جائے گی، کیونکہ بات ہو رہی ہے کہ یکم شعبان تک اپنے کچن کے اندر 5 چیزیں مت رکھنا ورنہ تم غریب ہو جاؤ گے۔ یہ کوئی معمولی سی وارننگ نہیں، بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جسے صرف ہمارے بزرگ جانتے تھے اور ہمیشہ خوش رہتے تھے، مگر آج کے لوگ ایسی فائدہ مند باتوں کو ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ ناظرین محترم، یاد رکھنا، کچھ چیزیں اگر وقت پر نہ ہٹائی جائے تو رزق کو ایسے جکڑ لیتی ہیں کہ محنت بھی فائدہ نہیں دیتی۔ آج کا بیان آپ کو جھنجھوڑ دے گا، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو اکثر گھروں میں خاموشی سے غربت کو دعوت دیتی ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ گھر والے سمجھتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے، مگر اندر ہی اندر برکت دم توڑ رہی ہوتی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں رزق کی ناقدری کی جاتی ہے وہاں تنگی خود چل کر آ جاتی ہے، اور یہ وہ سچ ہے جسے ہم مانتے بھی ہیں اور بھول بھی جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج کی کڑوی حقیقت یہ ہے کہ ہم برکت کو دعاؤں میں ڈھونڈتے ہیں، مگر اپنے اعمال میں اس کے دشمن پالتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں محنت بہت ہے، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ غلط عادتیں محنت کا اثر کھا جاتی ہیں۔ گھروں میں چیزیں جمع ہوتی رہتی ہیں مگر شکر ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ میں وہ اشیاء پڑی ہوتی ہے، کچن میں وہ اشیاء پڑی رہتی ہیں جو نہ استعمال میں آتی ہیں نہ ہی ہٹائی جاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ دل سے کفایت نکل جاتی ہے۔ پھر انسان کہتا ہے آمدنی وہی ہے مگر خرچ قابو میں نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیوں اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں، حالانکہ اصل مسئلہ خرچ کا نہیں بلکہ کچن میں پڑی وہ 5 چیزیں ہی ہوتی ہے۔ تلخ بات ہے کہ جس چیز کو ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں وہی چیز بعد میں زندگی کا سب سے بڑا بوجھ بن جاتی ہے، اور جب نقصان سامنے آتا ہے تو انسان سوچتا رہ جاتا ہے کہ آخر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کمی کیوں رہ گئی، گھر میں غربت کیوں آتی ہے، پریشانیاں آ کر ڈیرے کیوں ڈال دیتی ہیں۔ گھر میں رہنے والا بچہ ہو یا بڑا، ہر انسان آہستہ آہستہ ڈپریشن کا شکار کیوں ہونے لگتا ہے، بیماریاں پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی، میاں بیوی کے درمیان بے وجہ تلخی پیدا کیوں ہو جاتی ہے، رزق آتا ہوا نظر نہیں آتا اور خرچ بڑھتا ہوا کیوں محسوس ہوتا ہے، دل میں گھبراہٹ کیوں رہنے لگتی ہے اور گھر میں سکون کیوں ختم ہو جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ان سب دکھوں، ان سب پریشانیوں اور ان سب مسائل کی صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے، اور وہ وجہ کہیں باہر نہیں بلکہ تمہارے اپنے کچن میں چھپی ہوئی وہ 5 چیزیں ہیں جنہیں تم روز دیکھتی ہو مگر معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتی ہو۔ وہ چیزیں جو بظاہر بے ضرر لگتی ہے مگر آہستہ آہستہ برکت کو کھا جاتی ہے، رزق کو روکتی ہیں اور گھر کے ماحول کو بوجھل بنا دیتی ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو وقت ضائع کیے بغیر انہی 5 چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تاکہ آپ فوراً ہوش میں آ جائیں، ان چیزوں کو جلد جلد اپنے گھر سے باہر نکال دیں، اور اس سے پہلے کہ غربت، بیماری اور پریشانی مستقل شکل اختیار کر لے، اب آپ اپنے گھر میں دوبارہ سکون، برکت اور آسانی واپس لے آئیں۔ پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو شیخ سعدی اور اس عورت کا واقعہ سناتا ہوں جس کی جہنم بنی ہوئی زندگی صرف چند ہی دنوں میں جنت کا نمونہ بن گئی۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت حضرت شیخ سعدی کے پاس روتی ہوئی آئی اور اس نے کہا، اے شیخ، میں بہت پریشان ہوں، میری زندگی کو دکھوں نے گھیر لیا ہے، میں غربت کی ایسی دلدل میں پھنس گئی ہوں کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ
نظر نہیں آتا۔ ہر چڑھتے سورج کے ساتھ میں ڈپریشن کا شکار ہوتی جا رہی ہوں۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹتی جا رہی ہوں، بکھرتی جا رہی ہوں۔ بس یہ پوچھنے آئی ہوں کہ کیا ان تمام مسائل سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ اگر نہیں تو پھر میں خودکشی کر کے اس دنیا سے کنارہ کر لیتی ہوں، کیونکہ ایسے تو مجھے موت آنی نہیں ہے اور میں نے صرف اذیتیں ہی برداشت کرنی ہے، اور آج میری برداشت ختم ہو گئی ہے۔ آج میں اس دنیا سے بہت زیادہ تنگ ہو کر صرف اس سوچ کی بنیاد پر آپ کے پاس آئی ہوں کہ ہو سکتا ہے میرے ان مسائل کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے۔ اگر آج میری پریشانیوں کا کوئی حل نکل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں راستے میں ہی اس دنیا سے جان چھڑوا لوں گی، یعنی خود کو موت کی گھاٹ اتار دوں گی۔ ناظرین محترم، اب مجھے جلدی بتائیں کہ کیا میرے ان دکھوں درد کا آپ کے پاس کوئی مرہم ہے؟ اگر ہے تو پھر جلدی بتائیں تاکہ میری زندگی سکون میں آ جائے، ورنہ میں موت کی گھاٹ اتر جاؤں گی۔ ناظرین محترم، اس کی درد بھری باتیں سن کر حضرت شیخ سعدی نے نرمی سے فرمایا، اے عورت، کیا تو جانتی ہے کہ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے؟ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں میرا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اس مہینے میں میں اپنے بندوں پر خاص رحمت نازل کرتا ہوں، اور جو میری طرف ایک قدم بڑھتا ہے میں اس کی طرف کئی قدم بڑھتا ہوں۔ پھر حضرت شیخ سعدی نے فرمایا، اے عورت، رجب کے جو چند دن باقی ہیں، اگر ان دنوں میں تو نے اپنے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر لیا، دل سے اس کی طرف رجوع کیا، اور اپنے کچن میں پڑی ہوئی ان 5 چیزوں کو جو ابھی میں بتانے والا ہوں، اگر ان چیزوں کو جو برکت کو روکتی ہے اپنے گھر سے باہر نکال دیا، اور شعبان سے پہلے اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کر لی، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تو اگلی دفعہ میرے پاس آئے گی تو روتی ہوئی نہیں بلکہ ہنستی ہوئی آئے گی، شکر ادا کرنے آئے گی، میرا شکریہ ادا کرے گی، کیونکہ اس وقت تک تیرا گھر جنت کا ٹکڑا بن چکا ہوگا۔ سبحان اللہ، تیرے دل سے بوجھ اتر چکا ہوگا، اور تو خود حیران ہوگی کہ چند دنوں میں اللہ تبارک و تعالی نے تیری زندگی کو کیسے بدل دیا۔ پھر حضرت شیخ سعدی نے کہا، اے عورت، سب سے پہلے تو اپنے رب کے سامنے جھک جا، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ، جتنا ہو سکے استغفار کر، اللہ کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کر، اور اگر تجھے لگے کہ زبان سے مانگنے پر بھی دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہو رہا تو پھر رو کر اپنے رب کو منا لے، بالکل اسی طرح جیسے ایک چھوٹا سا بچہ اپنی بات منوانے کے لیے ضد نہیں کرتا بلکہ آنسوؤں سے ماں کا دل پگھلا دیتا ہے، کیونکہ آنسو و زبان ہے جنہیں اللہ رد نہیں کرتا۔ پھر حضرت شیخ سعدی نے فرمایا، اے عورت، اس کے بعد ایک اور کام کر، فوراً اپنے گھر کے کچن میں جا اور وہاں پڑی ہوئی وہ 5 چیزیں نکال کر باہر پھینک دے جو برکت کو روکتی ہیں۔ جب تو انہیں کچن سے نکال کر باہر پھینک دے گی تو خود دیکھے گی کہ تیری زندگی میں خوشحالی کیسے واپس آتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا، اے عورت، کچن میں پڑی ہوئی پہلی چیز جو گھر میں بے تحاشا غربت لاتی ہے، گھر کو پریشانیوں کی دلدل میں دھکیل دیتی ہے اور کچن کو برکتوں سے محروم کر دیتی ہے، وہ ہے پرانا ٹوٹا ہوا اور بیکار سامان، جسے تو یہ سوچ کر سنبھال کر رکھتی ہے کہ شاید کبھی کام آ جائے۔ وہ برتن جو ٹوٹ چکے ہیں، وہ ڈبے جو خالی پڑے ہیں، وہ چیزیں جو نہ استعمال میں آتی ہیں نہ دل کو خوشی دیتی ہے، یہی بیکار چیزیں آہستہ آہستہ کچن کی ہوا کو بھاری کر دیتی ہیں۔ اس جگہ کو جہاں رزق کی خوشبو ہونی چاہیے وہاں تنگی اور بے بسی بسنے لگتی ہیں۔ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا، اے عورت، یاد رکھ، جس کچن میں فضول چیزیں جمع ہو جائیں وہاں نعمتیں رک جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی صفائی، سادگی اور قدر کرنے والوں کے گھروں میں ہی برکت اتارتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اس بوجھ کو اپنے کچن سے نکال دے تاکہ رزق کے دروازے دوبارہ کھل سکے۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، پھر حضرت شیخ سعدی نے کہا، اے عورت، یہ تو پہلی چیز
اب میں تجھے دوسری چیز کے بارے میں بتاتا ہوں، اور وہ دوسری چیز ہے کچن میں پڑا ہوا باسی، خراب یا ضائع ہونے والا کھانا، وہ دال جو دنوں سے رکھی ہو، وہ روٹیاں جو فریج میں پڑی سڑ رہی ہوں، وہ سالن جو بار بار گرم کیا جا رہا ہو مگر دل سے کوئی اسے کھانا نہ چاہے۔ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا، اے عورت، یہ چیز بظاہر معمولی لگتی ہے مگر حقیقت میں یہ برکت کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے، کیونکہ جس گھر میں نعمت کی بے قدری شروع ہو جائے وہاں رزق خود راستہ بدل لیتا ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا، یاد رکھ، باسی نعمت ایسے ہی ہے جیسے بند آنکھوں کے سامنے رکھا ہوا خزانہ، موجود بھی ہوتا ہے مگر فائدہ نہیں دیتا اور آہستہ آہستہ بدبو بن کر پورے ماحول کو خراب کر دیتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی نے ایک مثال دیتے ہوئے فرمایا، جیسے اگر صاف پانی میں ایک بوند گندا پانی ڈال دیا جائے تو فوراً برتن ناپاک ہو جاتا ہے، اسی طرح کچن میں رکھا ہوا باسی اور ضائع کیا جانے والا کھانا پورے گھر کی برکت کو آلودہ کر دیتا ہے۔ پھر تلخ حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے عورت، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رزق کم ہو گیا، صرف تو نہیں کہہ رہی، بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں کہ رزق کم ہو گیا ہے مگر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ خود رزق کی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ کھانے کو سنبھالنے کی بجائے سڑا دیتے ہیں، شکر ادا کرنے کی بجائے شکایتیں کرتے ہیں، گلا شکوہ کرتے ہیں۔ پھر حضرت شیخ سعدی نے کہا، جس کچن میں نعمت کا احترام ختم ہو جائے وہاں دعا بھی اپنا وزن کھو دیتی ہے، اور جس گھر میں کھانے کی قدر نہ ہو وہاں دلوں میں بھی قدر باقی نہیں رہتی۔ اس لیے اے عورت، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرا گھر غربت سے باہر نکل آئے تو سب سے پہلے اس باسی اور ضائع ہونے والی نعمت کو اپنے کچن سے باہر نکال دے، کیونکہ نعمت کی حفاظت کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا اور نعمت کو حقیر سمجھنے والا ایک دن سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ پھر حضرت شیخ سعدی نے کہا، اے عورت، اب میں تجھے تیسری چیز کے بارے میں بتاتا ہوں، اور وہ تیسری چیز ہے کچن میں ٹوٹا ہوا، چٹخا ہوا یا دراڑ والا برتن، وہ پلیٹ جس کے کنارے ٹوٹے ہوں، وہ کپ جس میں بال آ جائے، وہ دیگچی جس میں دراڑ پڑ چکی ہو مگر پھر بھی استعمال میں رکھی جاتی ہو۔ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا، اے عورت، یہ چیز صرف دیکھنے میں ٹوٹی ہوئی نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ گھر کی برکت بھی آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگتی ہے، کیونکہ ٹوٹا ہوا برتن ایسے ہے جیسے لیک کرتا ہوا برتن، جتنا بھی رزق اس میں ڈالو وہ ٹھہرتا ہی نہیں، بہہ جاتا ہے۔ پھر انہوں نے گہری بات کی، جس گھر میں ٹوٹی ہوئی چیزیں سنبھال کر رکھی جاتی ہوں وہاں دل بھی ٹوٹنے لگتے ہیں، بات بات پر جھگڑے بڑھ جاتے ہیں اور رزق آتا تو ہے مگر ہاتھ میں ٹھہرتا نہیں۔ حضرت شیخ سعدی نے مثال دیتے ہوئے فرمایا، جیسے اگر کسی کے کپڑوں میں جیب پھٹی ہو، جتنا بھی پیسہ ڈالو آخرکار گر ہی جاتا ہے، بالکل اسی طرح ٹوٹے ہوئے برتن رزق کی جیب میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ تلخ حقیقت یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کمائی کم ہے مگر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ رزق کو ٹوٹے برتنوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا، اے عورت، یاد رکھ، صفائی اور سلامتی برکت کو بلاتی ہے اور ٹوٹ پھوٹ لاپرواہی کی نشانی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے گھر میں رزق رکے، سکون آئے اور پریشانیاں کم ہو جائیں تو سب سے پہلے اپنے کچن سے ٹوٹے اور دراڑ والے برتن نکال دو، کیونکہ جو چیز خود سلامت نہ ہو وہ نعمت کو بھی سلامت نہیں رکھ سکتی۔ پھر حضرت شیخ سعدی نے کہا، اے عورت، اب میں تجھے چوتھی چیز کے بارے میں بتاتا ہوں، اور وہ چوتھی چیز ہے کچن میں رکھی ہوئی خالی گندگی اور بدبودار بوتلیں اور ڈبے، وہ تیل کی خالی بوتلیں، مسالوں کے خالی جاریہ، وہ ڈبے جن میں نہ کچھ بچا ہو اور نہ ہی صفائی ہو، خالی ڈبے، بیکار ڈبے پڑے ہوں۔ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا، اے عورت، یہ خالی چیزیں صرف جگہ ہی نہیں گھیرتی بلکہ یہ پیغام دیتی ہے کہ اس گھر میں ختم شدہ چیزوں کو بھی سنبھال کر رکھا جاتا ہے۔
پھر انہوں نے مثال دے کر سمجھایا کہ جیسے کسی باغ میں سوکھے درخت چھوڑ دیے جائیں تو وہ نہ سایہ دیتے ہیں نہ پھل، بلکہ نئی کونپلوں کی جگہ بھی روک دیتے ہیں، بالکل اسی طرح کچن میں پڑی خالی اور گندگی چیزیں نئی نعمتوں کی آمد روک دیتی ہے۔ تلخ حقیقت تو یہ ہے کہ جو گھر خالی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے وہ بھری نعمتوں کے لیے جگہ بنا لیتا ہے، اور جو خالی چیزوں سے چمٹا رہتا ہے وہ آنے والی برکت کو دروازے پر ہی روک دیتا ہے۔ اس لیے اے عورت، خالی بدبودار اور بیکار ڈبوں کو فوراً نکال دے تاکہ رزق کو سانس لینے کی جگہ ملے۔ پھر حضرت شیخ سعدی نے کہا، اے عورت، اب میں تجھے پانچویں اور آخری چیز کے بارے میں بتاتا ہوں، اور وہ پانچویں چیز ہے کچن میں بکھرا ہوا اور بے ترتیب رکھا گیا سامان۔ چمچ کہیں پڑے ہوں، پلیٹ کہیں پڑی ہو، مسالے کہیں، آٹا کہیں۔ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا، اے عورت، بے ترتیبی صرف آنکھوں کو نہیں کھٹکتی بلکہ یہ دلوں میں بھی بے چینی ڈال دیتی ہے۔ پھر انہوں نے مثال دی کہ جیسے اگر کتابوں کو بے ترتیب کے بغیر بھیڑ لگا دیا جائے تو علم ہونے کے باوجود فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، بالکل اسی طرح اگر کچن میں بے ترتیبی ہو تو رزق موجود ہونے کے باوجود سکون نہیں ملتا۔ تلخ حقیقت یہ ہے کہ بے ترتیبی غربت کو آواز دیتی ہے اور ترتیب خوشحالی کو۔ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا، جس کچن میں ترتیب ہوتی ہے وہاں کھانا بھی برکت والا بنتا ہے، بات چیت بھی نرم ہو جاتی ہے اور دلوں پر سے بوجھ ہٹنے لگتا ہے۔ اس لیے اے عورت، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرا گھر واقعی جنت کا نمونہ بن جائے تو اپنے کچن کو ترتیب دے، کیونکہ ترتیب صرف چیزوں کو نہیں بلکہ زندگی کو بھی سنوار دیتی ہے۔ بس پھر کیا ہوا میری پیاری بہنوں، وہ عورت حضرت شیخ سعدی کی باتیں دل میں بسا کر فوراً وہاں سے اٹھی، سیدھی اپنے گھر پہنچی، ایک ایک کر کے ان پانچوں چیزوں کو کچن سے باہر نکالا۔ جیسے ہی وہ چیزیں گھر سے باہر گئیں، اس عورت کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے دل پر رکھا ہوا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو، سانس میں ٹھہراؤ آ گیا اور دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ گھر کا ماحول بدلنے لگا، بے وجہ کی گھبراہٹ ختم ہونے لگی، رزق میں آسانی آنے لگی، بات بات پر ہونے والی تلخی کم ہونے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہی گھر جو کل تک بوجھ لگتا تھا جنت کا ٹکڑا بن گیا۔ لہٰذا اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے گھر سے تنگی نکل جائے، دلوں کو سکون ملے، رزق میں برکت آئے اور گھر محبت کا گہوارہ بن جائے، تو آج ہی سنبھل جائیے، آج ہی ان چیزوں کو اپنے گھر سے باہر پھینک دے۔ جب تم ایسا کرو گی تو پھر دیکھنا غیب سے تمہارے گھر میں رزق آئے گا، سکون آئے گا، دلوں کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھروں سے ہر طرح کی پریشانی دور فرمائے، آپ کے دلوں کو سکون عطا کرے، آپ کے رزق میں برکت ڈالے اور آپ کے گھروں کو دنیا ہی میں جنت کا نمونہ بنا دے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں، اپنے فرینڈوں کے ساتھ ضرور